أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و حاضرین اور ناظرین، آپ احباب کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 تلاوت کی. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی اور آپ جانتے بھی ہیں، اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ انسانی زندگی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی. اپنا مخصوص وقت، مخصوص طے شدہ عرصہ اس میں اس دنیا میں موجود ہے، اور سانسیں پوری ہونے کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا ہے. جب اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد آگے کا بھی ایک مقام اور منزل ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ وہ تیاری کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رستہ بتا دیا ہے جس پر چلنے کا حکم بھی اس نے صادر فرمایا ہے. دنیا دار العمل ہے، ایسا گھر جہاں پر آپ کو عمل کرنے ہیں، کچھ امپلیمنٹیشن ہے، کچھ ذمہ داریاں متعین ہیں جن کو آپ نے حد الوسع اپنی پوری کوشش سے
حل کرنا ہے۔ دوستو ساتھیو، سورہ رحمان کی ایک چھوٹی سی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا یا خوف زدہ ہوا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک شخص، بندہ، بشر جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا یا ڈر گیا یا ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، اس کے لیے یہ انعام ہے، ڈرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے کہ وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا یا ڈر گیا یا ڈرتا ہے یا ڈرتا رہے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جی کیفیت ہمارے سامنے آ گئی کہ بندے کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور ڈر گیا، اور اس کے اس ڈر کو خالق نے تسلیم کر لیا، اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے، جو درس ہے آج کا، اس کا جو سرنامہ ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے، وہ خوف خدا سے توبہ تک، خوف خدا سے توبہ تک کا سفر۔ ہم نے آج خوف، ڈر، رحمت، کرم اور جنت کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عنوان سے بات ظاہر ہے کہ خدا کا خوف جب بندے کے اندر ہوتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور پھر رب نے جو اگلی بات انسان کی سماعت تک پہنچائی قرآن پاک کے اندر سے، وہ یہی ہے کہ تو ڈر جائے تو تیرے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب رب کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میرا بندہ مجھ سے ڈرا ہوا ہے؟ رب کو پتہ چلتا ہے، وہ حبل الورید ہے، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی زندگی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتا ہے اس چیز کو کہ میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میری رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب خود فرماتا ہے کہ جس مقام اور مرکز پر میرا کرم، توجہ،
جس مقام پر میرا کرم زوروں میں ہوتا ہے اس مقام پر میرا جلال اور میرا غصہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دو جنتوں کا جو ذکر ہے، یہ دو جنتیں ہیں کون سی، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ زیراں زبراں شداں مداں شان ادھی وچ آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کاہی خاصاں رمزاں پائیاں۔ وہ جو دو جنتوں کا ذکر ہے اس میں ایک جنت عدن ہے، جنت عدن ہے، اور دوسری جنت نعیم ہے۔ یہ دو جنتیں، ایک جنت عدن، کیا جنت عدن، اور دوسری جنت النعیم، یہ دو جنتیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرے گا۔ ٹھیک، تو اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفصیل پہ، اور اس کے اندر چھپے ہوئے وہ قیمتی لال موتی یاقوت مرجان ہیرے کوہنور ہیرے ان کی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یا ڈرا، اس کے لیے جنت عدن ہے اور جنت نعیم ہے۔ بندہ ایک ہے، جنتیں دو دی جا رہی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے بشر پر احسان کر رہا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ بندے دوسروں پر اپنا احسان نہ جتلا، لیکن جب باری اس کی اپنی آئی تو اس نے کہا کہ میں نے احسان کیا ڈرنے والوں پر کہ میں نے ان کو جنت عدن اور جنت نعیم عطا کی۔ مالک بشر ایک، مالک کہتا ہے ایک جنت تو تجھے ملنی تھی تیری نیکیوں کے سبب، لیکن جو دوسری جنت تجھے عطا کی جا رہی ہے وہ جو باقی نیکوکار ہیں ان پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رب اپنے بندے پر جب احسان کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے، جب اپنے بندے پہ کرم کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ باقی آپ روایات کو پڑھ لیجئے، احسان کی تعریف آپ پڑھ لیجئے۔ میں احسان کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک مزدور ہے جو آپ کے ہاں مزدوری کرتا ہے، یا کسی بات کی مزدوری اس سے طے ہوئی اور مقرر ہوا کہ آپ نے اسے 1000 روپیہ دینا ہے، لیکن جب وہ کام کر رہا ہے اس دوران اس کے ذہن میں 1000 ہی ہے، لیکن جب وہ کام کر چکے فارغ ہو تو آپ اس سے 1500 نکال کر دے دیں۔ 1000 تو اس کی مزدوری تھی، لیکن جو آپ نے 500 روپیہ اسے اوپر دیا، یہ آپ نے اس پر احسان کیا، یا آپ نے اس پر احسان کیا۔ تو بندہ ہو کر اس بندے کو مزدوری دیتا ہے، وہ پوچھتا ہے جناب میری تو 1000 روپے طے ہوئی تھی تو آپ مجھے 1500 دے رہے ہیں، تو آپ پیار سے کہتے ہیں یار میرا دل تم سے خوش ہے تم رکھ لو۔ اگر بندہ اتنا سخی ہے تو میرے بادشاہ کی شان کیا ہو، میرے مالک کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اب اسے 2 جنتیں ملیں گی۔ وہ کون ہے؟ جو خوف رکھتا ہے۔ اور بات سنیں، قدرتی سی بات ہے، جب بندے میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، تو پھر وہ ایسا رستہ، ایسا ذریعہ تلاش کرتا ہے جس رستے پر چلنے سے، یا ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس عمل کو اختیار کرنے کے بعد اس کے اندر سے خوف اور ڈر جاتا رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ توبہ ہے۔
وہ توبہ ہے. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے نا وہ یہی ہے، خوف خدا سے توبہ تک کا سفر. تو میں عرض کر رہا تھا جنتوں کا ذکر. اچھا لو جی، 5 خصوصیات بیان کی گئی. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. پہلی وجہ یہ بیان کی گئی، 2 جنتیں دینے کی مختلف روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں. نشر الطیب کے اندر دیکھیں ہیں، ملانکاری فرماتی ہیں اور دیگر محدثین، مفسرین، محققین، امام شافعی، امام بیہقی، آپ فرماتے ہیں کہ 5 اقسام، 5 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان 2 جنتوں کے ملنے کی. پہلی یہ جس میں خوف خدا آ گیا اسے ایک جنت ملی، اور خوف خدا کے ساتھ اس نے اپنی نفسانی خواہشات پر بھی قابو کیا، یہ دوسری جنت اس کے بدلے. پھر آگے ملتی ہے تفصیل، ایک شخص جس نے اپنا درست عقیدہ رکھا، جنت ملی، اور ساتھ نیک اعمال بھی کیے، یہ دوسری جنت ملی. سمجھا رہی ہے؟ گفتگو زیادہ دقیق تو نہیں، زیادہ مشکل تو نہیں. تیسری وضاحت کی جا رہی ہے، فرما برداری کرنے والا جنت مل گئی، اور ساتھ گناہ بھی چھوڑنے والا دوسری جنت بھی مل گئی. نمبر 4، اس نے ثواب کی نیت سے نیک کام کیے، ایک جنت مل گئی. اور اب احسان کا مسئلہ، احسان کی بات آ گئی ہے. اللہ نے اپنا فضل کیا اور اس کی اس نیک روش کی وجہ سے اسے دوسری جنت بھی عطا کر. پانچویں بات، اس کے رہنے کے لیے جنت دی گئی، اس کے رہنے کے لیے جنت دی گئی، رہائش کے لیے. اور دوسری جنت اس کی بیوی یا بیویاں اور اس کے نیک صالحہ اولاد، وہ ان کے لیے جنت. آج گلبرگ میں، بحریہ میں، روڈن سٹی انکلوزیو میں آپ اچھی رہائش کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر رہیں، اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی رہائش کا اہتمام کرتے ہیں. اس رہائش کو سجانے، بنانے، سنوارنے، بنانے میں آپ کتنا پیسہ صرف کرتے ہو، لیکن پھر بھی دل اطمینان نہیں پاتا. سوچو جو رہائش اللہ عطا کرے گا، اللہ، اس رہائش کی شان کتنی بلند ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو سیمنٹ گارے پتھر سے دیواریں چنتا ہے، وہ زعفران مشک و عنبر سے دیواریں چنواتا ہے. اور پاس سے نہریں گزرتی ہیں دودھ کی، عمل الصالحات. اور کیا نیک عمل کرنے کا سبب، نیک عمل کرنے کا انعام اللہ دیتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر انعام دینے والا کون ہے؟ اس سے بڑا سخی کون ہے؟ اس سے زیادہ نوازنے والا کون ہے؟ وہ نوازتا ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک نوجوان اللہ کی راہ پر ہے، اللہ کے راستے پر ہے. اس کا والد باقی دنیا میں رہا، والدہ دنیا سے چلی گئی، تو وہ اپنے باپ کی خدمت میں ہر وقت جڑا رہتا. کوئی اچھا پھل ہوتا پہلے اپنے باپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ ابا جان، والدہ ماجدہ تو نہیں رہی، میری والدہ بھی آپ ہیں، میرے والد بھی آپ ہیں، میرے دوست بھی آپ ہیں، میرے رہبر بھی آپ ہیں، میرے ہادی مرشد بھی آپ ہیں، اور میرے نگران بھی آپ ہیں. اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت باپ کو چومتا، پیار کرتا.
تو باپ نے دعا دی، ماں کی دعائیں بھی اس کے ساتھ تھی۔ جو روایات میں بات ملتی میں آپ کو وہ بتا رہا تھا۔ تو وہ نماز کے لیے جاتا، اپنے نیک کام کرتا، نیک تھا، بہت نیک تھا، اور غیر معمولی طور پر لوگ اس سے متاثر تھے، لوگ زیادہ اس سے متاثر تھے۔ وہ نیکیوں میں بڑا آگے آگے ہوتا، نماز پڑھتا، ذکر اذکار کرتا، اور بھاگتا اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کی خدمت میں آتا۔ تو رستے میں ایک عورت اپنے دل میں وہ غلط خیال رکھ کے رستہ روکا کرتی، یہ نوجوان رستے بدل کر اسے جان چھڑا کر آ جایا کرتا۔ آخر کب تک کرتا؟ نوجوان تھا، شیطان حاوی آیا، اور ابھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ فوراً ہی اسے خوف آ گیا، اور وہ کانپ گیا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے اس کے بوڑھے باپ کو بتایا کہ فلاں جگہ تیرا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ باپ کی محبت، باپ بھاگتا ہوا گیا، کچھ لوگوں کی مدد سے اٹھا کر لائے، اس نوجوان کو گھر میں لائے۔ تو باپ نے کہا، میری آنکھ کے تارے، او میرے بیٹے، وہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کوئی بیماری آ گئی؟ کوئی دل گھبرا گیا؟ کیا معاملہ آیا؟ تو بیٹے نے ساری بات سنا دی۔ باجان یہ واقعہ ہوا، اور میرے ذہن میں یہ خلش آئی کہ میری تھوڑی سی توجہ اس کی طرف گئی تو مجھے اللہ سے خوف آ گیا۔ تو باپ نے رونا شروع کر دیا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے، کچھ دنوں بعد اسی خوف سے اس نوجوان کی موت واقع ہوگی، باپ اکیلا رہ گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ اتنا نیک، صالحہ، پرہیزگار نوجوان بچہ دنیا سے چلا گیا، حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر گئے، اور روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس آیا مبارکہ کی تلاوت کی، اس آیا مبارکہ کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، میرے مالک اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کل میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کل میں تیرا کیسے سامنا کروں گا مالک، مالک میں تیرا سامنا کیسے کروں گا، میں کیسے سر اٹھا کے تیری طرف دیکھوں گا۔ عمر فاروق آپ دیدہ آنکھوں سے گھر چلے گئے۔ رات کو عمر فاروق کی خواب میں اس نوجوان کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، تو خواب میں کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھ سے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے مجھ سے 2 جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اللہ نے 2 جنتیں اس شخص کے لیے رکھی کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف مبذول فرمائیں کہ جنت اس نے دینی ہے، لیکن اس عمل پر وہ 2 جنتیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کوئی خاص بات ہے، جی یہاں پتہ چلتا ہے کوئی بہت خاص بات ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں اللہ کی ذات نے کیٹیگریز بنا دی کہ فلاں کے لیے جنت، فلاں کے لیے جنت، فلاں کے لیے جنت، فلاں کے لیے جنت، لیکن جو خدا کے خوف میں ہوگا اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی، اسے 2 جنتیں عطا کی جائے گی، اور وہ اس جنت میں جائے گا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ انسانی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، اور 100 سال سے کچھ 2 سال 3 سال اوپر نیچے، تو کیا وہاں پر رہائش رکھو گے؟ وہاں پر یہ عمر کی گھڑی چلنا بند ہو جائے گی،
وہاں پر تمہاری زندگی کا جو تانا بانا ہے اس پہ رحمت ہی رحمت ہوگی، اس پر کرم ہی کرم ہوگا۔ ایک نادان نے پوچھا کسی عالم دین سے، حضرت صاحب وہاں پر اتنی طویل زندگی ہے تو بندہ ایک کام کر کے تھک نہ جائے گا، ایک کیفیت میں رہ کے تھک نہ جائے گا، اس کا کچھ اور بھی کرنے کو دل چاہے گا، کچھ اور بھی کھانے کو دل چاہے گا۔ تو آپ نے فرمایا پترو کہ جس بندے نے اپنی زندگی کی عادتیں ہی نیکیوں پر اپنا لی، اس کی عادت ہی بن گئی، تو جب عادت بدن پر بن جائے میرے بچے، تو تم مجھے بتاؤ جس کام کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو، تمہارے اسی کام کے کرنے کی عادت بن جائے، تو بتاؤ وہ کام چھوڑو گے یا تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا؟ اس نے کہا جی میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ کہا بیٹا کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں ترخان ہوں، یعنی میں لکڑہارا ہوں، بڑھئی ہوں۔ اچھا بیٹے تو پھر تو سب میں تو اس کام کو کرتا ہوں، اور جو فارغ ہوتا ہوں میں تب بھی لکڑیاں چھیلتا رہتا ہوں۔ کہا تیری عادت بن گئی ہے نا؟ کہا میری عادت بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا جی پتر جی جس کو نیکیاں کرنے کی عادت ہوگی اور نیکیوں کے کرنے کے بعد جو کیفیت اس پر مسلط ہوتی ہے، وہ اس کیفیت میں لذت محسوس کرتا ہے اور وہ اس کیفیت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ نیکیاں کرنے کا خوگر ہے، نیکیاں کرنے کا عادی ہے۔ اور جب وہ نیکیاں کرنے کا عادی ہو جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، تو جنت میں اس کے لیے رحمتیں نعمتیں سب کچھ ہوگا، وہ اس کے کرم تلے رہے گا۔ بندے کی عادت بن جاتی۔ اور حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی جو محبت ہے، جس کے صدقے ہمیں یہ دین حق، دین مبین اسلام نصیب ہو۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو مقام ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں، سماعت کریں، تو آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی آگاہی نصیب ہوگی کہ آقا کا اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ کہ روایات میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ بات خوف کی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کے خوف کی ایک مقدار ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ کیا بولا؟ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے جو رب کو جانے؟ سبحان اللہ۔ آپ حالت نماز میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز ہے، بڑا پیارا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ایک شاعر کی بات یہاں پر آ گئی ہے، ایک نفیس بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عاشق سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی کہ میں جب آقا علیہ السلام کے شہر میں جاتا ہوں تو میں زیادہ وقت گلیوں میں گزارتا ہوں، اپنا جو تھیلا ہے یا بیگ ہے وہ رہائش میں رکھ دیتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، تہجد کے ویلے نکلتا ہوں میں، اور سارا دن پھرتا رہتا ہوں، اور پھر عشاء پڑھ کے جاتا ہوں، اور جا کے وہاں کھانا کھانے کے بعد پھر نکل آتا ہوں، اور میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، بیٹھتا نہیں ہوں۔ محبت کی بات ہے، محبت کے لوگ سمجھیں گے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوٹل میں زیادہ دیر نہیں رکتا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جتنی دیر میں ادھر آیا ہوں عبادات میں مشغول رہوں، لیکن سائیں جی ایک بات ہے، میں جب لوگوں سے کرتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کرو بابا جی، کیا بات کرنی ہے؟ تو
بابا جی کہنے لگے میں ہر وقت گلیوں میں پھرتا رہتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں ان گلیوں میں چلنے والی ہوائیں وہی ہوائیں ہیں، ہوا تو پرانی نہیں ہوتی، ہوا تو پرانی نہیں ہوتی، میں چلتا پھرتا اس لیے ہوں کہ وہ ہوائیں جو آقا کے قدمین شریفین کو چھوا کرتی تھی وہ ہوائیں میرے کلیجے پہ لگ جائیں، میرے جسم سے ٹکرا جائے اور مجھے وہ محبت نصیب ہو جائے، مجھے یہ پیار نصیب ہو جائے۔ اور پھر اس نے ایک سوال کیا مجھ سے دیوانگی کا، اس نے دیوانگی کا سوال کیا، کہتے ہیں جی سائیں جی بتائیں کیا ہوائیں بھی سفر کرتی ہیں؟ ہائے ہائے، کسی کتاب سے باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، کیا ہوائیں بھی سفر کرتی؟ میں نے کہا بابا جی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کیا جو ہوائیں سعودی عربیہ میں چلتی ہیں یہ پاکستان بھی جاتی ہیں؟ تو میں بولتا تو ایک دیوانہ وہاں آ گیا، اس نے کہا جاتی ہیں۔ اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے، ایک دیوانہ مجذوب کیفیت میں شخص، کہا اگر یہ ہوائیں وہاں نہ جائیں تو اتنی محبت کہاں سے آئے، اتنا پیار کہاں سے آئے؟ تو وہ دیوانہ، یہ بابا جی تو چاہ رہے تھے، وہ دیوانہ بھاگ رہا تھا اور اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے ہوئے تھے اور کہتا ہوا آ ٹکرا میرے سینے کے ساتھ اور میرے اندر وہ شعور پیدا کر کہ مجھے بھی آقا کی محبت سے پیار ہو جائے، آقا کی محبت سے پیار ہو جائے۔ آقا سے پیار کرنا یہ اگلی قسم ہے، اگلی بات ہے، آقا کی محبت سے محبت ہو جائے تو کیا یہ محبت کی باتیں۔ تو آقا علیہ السلام حالت نماز میں ہے، حالت نماز میں، اور نماز ادا ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی مقام اپنی جگہ سے چند قدم آگے چلے گئے اور حالت نماز میں ہی، اور حالت نماز میں ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ہوا میں بلند کیا اور ایسے لگا کہ آپ نے کوئی چیز پکڑی پھر چھوڑ دی اور واپس اپنے مصلی پاک پر آ گئے اور نماز پوری ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ جو نماز کے اندر معاملہ ہوا، حضور ہم یہ تو نہیں پوچھتے یہ کیا تھا، حضور کیا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی حالت نماز میں ایسے کیا کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں تم نہیں کرو گے۔ کہا حضور تو اس کے پیچھے راز کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حالت نماز میں کھڑے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنت آ گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے جنت آ گئی اور دیکھا انگور کی بیلیں ہیں، انگور کی بیلیں ہیں اور انگور خوشبو سے مہک رہا ہے، دل نے چاہا اس کو کھایا جائے، تناول کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہاں پر فقہی مسئلہ عرض کر دوں۔ ابھی تو رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے۔ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کتنے حضور کے ایسے غلام ہیں، حضرت حسان بن ثابت سے یہ روایات زیادہ ملتی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور کوئی کام دیتے تو نماز وہیں سے چھوڑ کے وہ کام کرتے اور دوبارہ آ کر وہیں سے نماز شروع کر دیتے تھے، وہیں سے نماز شروع کر دیتے تھے۔ یہ اختیار مصطفیٰ، یہ عطا مصطفیٰ۔ تو حضور یہ کیا معاملہ ہوا، ہم کریں؟ حضور نے کہا ہم نے انگور کا گچھا دیکھا، پکڑا، دل چاہا کہ اسے تناول کیا جائے، لیکن پھر اپنے غریب امتیوں کا خیال ہے، ہم نے اس انگور کو چھوڑ دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ جو آقا حالت نماز میں اپنے امتی کو نہیں بھولتے، اپنے امت کے شخص کو نہیں بھولتے، آپ کی شان کی کیا بات۔ تو یہ محبتاً ایک واقعہ آ گیا، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تو حضور نے بھی فرمایا
کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی کہنے لگی بابا آج رات ہمارے گھر رہ جائے نا۔ بیٹی اپنے ابا سے کہہ رہی ہے کہ ابا جان آج ہمارے ہی طرف رہ جائے نا۔ حضور نے حضرت فاطمہ کی بات کو مان لیا اور عبادت کے لیے جگہ مخصوص، رات کو عبادات کے لیے جگہ متعین ہوئی، ٹھیک ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے۔ حضور نے محسوس کیا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے توجہ فرمائی تو مولا علی رو رہے تھے، مولا علی رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی ہے اور جائے نماز پر موجود ہے اور کہتے ہیں مالک تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، تیرا بندہ تیرے سامنے ہے، تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، اے میرے مالک میرے حال پر رحم فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ بھی نمناک ہو گئے، آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اور بعد میں جب علی علیہ السلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی محبت اور شفقت سے اپنا دست کرم کندھے مبارک پر رکھا مولا علی کے، تو حضور نے مولا علی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو بڑی محبت سے بڑے پیار سے بولا علی یہی حق ہے اپنے مالک سے پیار کرنے کا، یہی حق ہے اپنے مالک سے پیار کرنے کا، اس سے پیار کیا جائے۔ اب خوف کی تعریف سن لیجیے۔ خوف کیا ہے؟ کچھ دن پہلے شاید یہ بات ہو چکی ہے۔ خوف خدا سے ادب کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ وہ خوف ایسا ہو جس میں ادب ہو کہ اگر میرا مالک مجھ سے خدا نہ خواستہ ناراض ہو گیا تو ایسا کون ہے جو مجھے پناہ دے، ایسا کون ہے جو مجھے سنبھالے، مجھے آسرا دے۔ تو وہ یہی خوف ہے کہ کل اس کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، یہ ہے ڈرنے کا حق۔ اور یہ ڈرے ادب ہے، یہ خوف ادب ہے، اس میں ادب ہے۔ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب اللہ کا خوف جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ کہتے ہیں سمرقند بخارا میں ایک فقیر رہا کرتا تھا، ایک فقیر رہا کرتا تھا جو بڑی کرامتوں والی زندگی گزارتا تھا۔ مثلا وہ جھاڑیوں سے کھجوریں نکال کے کھایا کرتا۔ عام بندے کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن وہ جھاڑیوں سے کھجوریں نکال کے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا تو وہی بابا اپنے اس کام میں محو تھا۔ یہ وہی بابا جی تھے جو پانی کو شربت بنایا کرتے تھے، اللہ کا اتنا کرم تھا۔ یہ وہی بابا جی تھے جو کسی پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اس سے شفا نصیب ہو جایا کرتی۔ بڑے چچے تھے بابا جی کے۔ ایک دن بادشاہ وقت ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کو ان کے دربار گوربار میں نہ پایا۔ مریدین سے پوچھا بابا جی کہاں ہیں اور کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا جی ادھر جنگل کی طرف گئے، آگے ہم کچھ جانتے نہیں کدھر ہے۔
بادشاہ تلاش میں نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی جھاڑیوں کے جھنڈ میں ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں، کیا کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ میں ہیں، اور پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، وہاں سے کھجوریں اتار اتار کے کھا رہے ہیں۔ ایک تو جھاڑیاں، اور پھر یہاں کھجوریں کیسے آ سکتی، یہاں کھجوریں کیسے آ سکتی؟ چلو جھاڑیوں پہ بیر پڑتی، بیری ہوتی ہے، لیکن وہ جو جھاڑیاں تھیں وہ جھاڑیاں بیر والی بھی نہیں تھیں، وہ سخت نکیلے چبھنے والی کانٹوں والی جھاڑیاں تھیں۔ تو بابا جی وہاں سے کھجوریں نکال کے کھا رہے تھے، کھجوریں نکال کے کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے دیکھا جب کہ کھجور کے پیڑ سے تو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ بابا جی کانٹوں سے کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں۔ بابا جی کی نظر پڑ گئی بادشاہ پہ، تو بادشاہ نے ادباً سلام پیش کیا، اور بابا جی پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ بادشاہ کہتا ہے جی بابا جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں، لیکن ملنا تو دور کی بات، میں تو آتے ہی حیران ہو گیا کہ کھجور کے پیڑ سے تو کھجوریں لوگ کھاتے ہیں، آپ کانٹے دار جھاڑیوں سے کھا رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر تجھے کھانی ہے تو کھا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا نے 2-3 کھجوریں توڑ کے دی، بادشاہ نے کھائیں، بڑی لذیذ کھجوریں۔ بابا جی کہتے ہیں یہ بیٹا کھائیں، کیسا ذائقہ ہے؟ کہتے ہیں بابا جی بڑا لذیذ ذائقہ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں آپ خود کھا، تو بھی کھا، میں بھی کھاتا ہوں، اور اس کا شکر ادا کر۔ بادشاہ اترا گھوڑے سے نیچے، اور جس کھجور کو ہاتھ ڈالتا وہ کانٹا بن جاتی، وہ کانٹا بن جاتی، اس کی انگلیوں میں چبھ جاتا کانٹا، وہ ہاتھ چھٹکتا، پھر اگلی کھجور کو ہاتھ ڈالتا، وہ بھی کانٹا بن جاتی، پھر ہاتھ رکھتا، پھر اس کے بعد گھوم کے دوسری طرف سے گیا، وہاں بڑی چمکدار خوشبو والی کھجور دیکھی، ہاتھ ڈالا، وہ بھی کانٹا بن گئی، چبھ گئی۔ بابا جی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ توڑتے ہیں تو کھجور بنتی ہے، میں توڑتا ہوں تو کانٹا بن جاتی ہے؟ بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت، تمہاری خلوت، تمہاری تنہائی پاک نہیں ہے، تمہاری خلوت، تمہاری تنہائی پاک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خلوتوں کو پاک رکھا ہے، یہ کرم ان پر ہوتا ہے۔ قدرتی سی بات ہے، جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب میں ہوتا ہے، اپنی موج میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی خلوتوں کو پاک رکھا، یاد رکھیں اللہ سے ڈرنے کے 2 ہی مقامات ہیں، ایک حالت جلوت اور ایک مقام خلوت۔ جلوت جلوے سے نکلا ہے جہاں پر دیکھنے والے لوگ ہوں، اور مقام خلوت یہ تنہائی سے نکلا ہے، خلوت نشینی سے نکلا ہے، جہاں پر صرف اللہ دیکھتا ہے۔ بند کمرہ ہو، کنڈیاں لگا دی جائیں، کیا کر رہے بندہ اندر؟ اب یہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جن کی خلوتیں پاک ہیں، جن کی تنہائیاں پاک ہیں، اور وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس فقیر نے جب کھجوروں کی کہانی سنائی تو بادشاہ اب دیدہ ہو گیا، اس نے کہا واقعی بابا جی میں کچھ فیصلوں میں حد سے بڑھ جاتا ہوں۔ تو بابا نے کہا بیٹا اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر، اور اس سے ڈر، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر۔ اور بادشاہ کے دل کو یہ بات ایسی لگی تو بادشاہ اتنے سمجھا، پھر نماز میں بڑے ادب سے کھڑا ہوتا، اور اس کھڑے ہونے سے وہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے، وہ ایک روایت حدیث پاک، حدیث قدسی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ روز قیامت رب بندے کو اپنے سامنے جب کھڑا کرے گا
اسے وہاں سے ہٹنے نہیں دے گا، اسے وہاں سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دیتے۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری؟ 2، میری نعمتوں کا تصرف کیسے کیا؟ میری نعمتیں جو تمہارے جسم کے اندر تھیں ان کا کیسے تصرف کیا، ان کو کیسے استعمال کیا کہ بہر روی کا شکار تو نہیں ہوگی۔ نیکی پر کتنی توجہ اور ایمان تھا۔ اور نمبر 4، گناہوں کے متعلق تمہاری سوچ کیا تھی اور تم نے کتنی کوشش کی گناہوں سے بچنے کی۔ جب تک بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اللہ خود سے ہٹنے نہیں دے گا، اللہ سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ بندے کی جواب دے کے جا، جواب دے کے پرے ہٹ، تو پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ سورہ بقرہ پڑھی الحمدللہ ہم نے، اس میں ہم نے پڑھا ہے مبارکہ ہے حجر کے بارے میں کہ کچھ پتھر ہیں جو خدا کے خوف سے گر جاتے ہیں اور کچھ پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب پتھر خوف خدا سے پھٹتے ہیں، ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں۔ اگر اس چیز کو آپ ریسمبلڈ کرو، اس کو ملاؤ، اس کو ایکولائز کرو ان احباب کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ جو اللہ کے بندے ہیں، کیا وہ اللہ کے خوف سے نہیں گرتے؟ کیا وہ اللہ کے خوف سے پھٹتے نہیں ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے نہیں ہیں؟ اس پتھر سے تو پانی کا چشمہ نکلتا ہے، لیکن یہ جو رو رہا ہے اس سے بھی پانی کا چشمہ نکلتا ہے جو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ داغ دھونے کے لیے، کپڑوں کے داغ دھونے کے لیے پانی باہر سے لیا جاتا ہے، اندر کے داغ دھونے کے لیے پانی بھی اندر سے لیا جاتا ہے، یہ پانی باہر سے نہیں آتا۔ اگر پتھر پھٹ سکتے ہیں، پتھروں میں سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، وہ پتھر خدا کے خوف سے اس قدر خوف زدہ ہیں، تو اے بندے، اے بشر، تو کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ والوں کی آنکھوں سے تو چشمے آنسوں کے جاری ہوتے ہیں، تیرے اندر سے کیوں نہیں جاری ہوتے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنا خوف رکھیں گے اپنے خدا کے بارے میں اتنا ہی آپ کا ذہن اس چیز پر چلے گا۔ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے حکم عدولی ہوگی، وہ جو دانا کھا لیا اور جنت سے رخصت ہوئی تو بہت روئے، بہت روئے، اتنے روئے سائیں جی، اتنے روئے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور آنسو اس قدر بہے کہ پانی کی ندی بن گئی، جھیل بن گئی۔ تو پرندے آ آ کر وہ میٹھا پانی پیتے، وہ میٹھا پانی پیتے۔ اب یہاں بات بڑے غور سے سننے والی ہے کہ پتہ کیسے چلا کہ پانی میٹھا ہے؟ جب پرندے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خوف خدا میں نکلنے والے آنسو بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی بھی لاج اللہ رکھتا ہے، ان آنسوؤں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ جو تمہارے گناہوں، تمہاری عصیاں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، تو خدا اپنی توبہ کی پہلی نشانی یہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان آنسوؤں کو میٹھا کر دیتا ہے، ان آنسوؤں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ دیکھیں آج کا جو عنوان ہے بہت وسیع اور عریض ہے کہ جو اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ایک انتہائی غور طلب نقطہ، جیسے آپ دربار کے خدمت گزار ہیں، ہاں جی بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی دربار سے جڑا بندہ ہے، جب اس سے بات کی جائے
کسی کام کی ذمہ داری دی جائے اور وہ بھی اپنے جواب دینے میں گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ جی مجھ سے سائیں جی نے پوچھ لیا کام کا تو میں نے کام کی ذمہ داری لی ہے اور کام میں ڈھیل ہو گئی، کام میں فرق آ گیا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ اگر کسی دفتر میں ملازم ہیں، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو افسر آپ سے پوچھتا ہے بتائیں کیا کام کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی غلطی نہ نکل آئے، کوئی غلطی نہ نکل آئے. یہ تو عام دنیا کی مثال ہے. ہر افسر کے اوپر ایک افسر ہے، ہر افسر کے اوپر ایک افسر ہے، اور تمام افسروں کا افسر میرا خدا ہے. جس طرح مثال ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ ایک دوسرے کے سوال کا جواب دینے میں تھوڑی سی تنگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سینئر آپ سے پوچھ لے تو سوچیں آپ نے اس کا بھی تو سامنا کرنا ہے. یہاں دنیا ہے، جو چلتا ہے چلاتے ہو، جو ہوتا ہے کر گزرتے ہو، اور پھر کہتے ہو دیکھ لیں گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر تمہیں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے. اور ساتھ ایک بات اور بھی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کے طریقے بتاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں تو آقا کے روز اور روز لیل جو دن اور رات کے معاملات ہیں، نشست و برخاست کے معاملات ہیں، لیل و نہار ہیں، دن رات کے معاملات ہیں. ہر لمحے میں، ہر چیز میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا حکم ہے اور اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تم رستے کا جانتے ہو، اگر تم رستے کو جانتے ہو یا راستے کا جانتے ہو تو ناسمجھ اور نادان لوگ تمہارے ذمہ ہیں. سمجھے بات کو، کہ اگر تمہیں رستے کا پتہ ہے تو وہ لوگ تمہارے ذمے ہیں جو رستہ نہیں جانتے. یہ اشارہ ہے ولیوں کی طرف، اللہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر جانتے ہو رب کی حکمت کو، رب کی رضامندی کو، اس کے کمال کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، تو تم ان لوگوں کے ذمے، وہ لوگ تمہارے ذمے ہیں جو اس چیز سے آشنا نہیں. کہتے ہیں کسی بستی میں عذاب آ گیا، اللہ نے کہا ہے جبرائیل فلاں بستی میں جائیں اور وہاں پر عذاب نازل کریں. تو جب جبرائیل السلام وہاں پر گئے تو دیکھا جی کہ ایک بندہ بیٹھا اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو جبرائیل السلام نے کہا مالک حقیقی علم ہے میرے رب آپ کے پاس ہے، تیرے پاس ہے، لیکن جب اس بستی پہ میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بندہ ہے جو اللہ 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 کا ورد کر رہا ہے، تو میں اس بستی پر کیسے عذاب نازل کروں. تو اللہ نے فرمایا اسی بندے کی وجہ ہی سے تو عذاب نازل کیا جا رہا ہے کہ وہ خود تو حق معرفت کو جان چکا ہے اور دوسروں کو نہیں بتاتا، دوسروں کو اس طرف نہیں بلاتا. یاد رکھو، ایک ہے اللہ کو جاننا، ایک ہے پہچاننا، اور تیسرا ہے ماننا. جاننا، پہچاننا اور ماننا. یہ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ کا جان بھی ہے، پہچان بھی ہے اور ایمان بھی ہے ہمارا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، آپ اس کے بارے میں صحیح بات کر سکتے ہیں، جب صحیح بات کریں گے اور صحیح بات اس چیز کے متعلق تبھی ہوگی جب آپ مانتے ہیں. ایک جان ہے، ایک پہچان ہے، ایک مان ہے. اللہ کی جو رحمت ہے،
اللہ کی جو رحمت ہے اس کو یہ اللہ والے جانتے ہیں، پہلے جانتے ہیں، جب اس طرف چلتے ہیں پھر پہچانتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، اور جب جان بھی ہو گئی، جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، پھر مان بھی جاتے ہیں۔ وہ بندے جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اب مثال دے کے میں آگے چلوں گا، ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس۔ اللہ کی رحمت کو سب سے پہلی بات ہے جاننا، کہ خود پہ غور کر، تجھے تیرے اللہ نے کس قدر خوبصورت نوازا ہے۔ تقویم کے کلیے کو دیکھ، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، تو تجھے جان نصیب ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنے اوپر غور کر۔ پھر اگلا مرحلہ ہے پہچان کا، پھر تو اس کی جستجو میں لگ جا، اس کی تلاش میں لگ جا، پھر اس کا کرم تجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو نے پہچان بھی لیا۔ اور جب تو لوگوں کو آواز دیتا ہے تو مانے بغیر آواز بھی نہیں ہوتا، تو مان بھی گیا ہے، تو نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا اور مان بھی لیا۔ یہ تینوں قوانین، تینوں فارمولاز اور تینوں کلیہ یہ رب کی رحمت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بہت ساری تفصیل چھوڑ کے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بہت ترتیب لمبی ہے تو وقت کو دیکھتے ہوئے۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک بارش چاہیے، تو مالک نے کہا کہ سب اکٹھے ہو کر دعا کرو، بارش ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایک مقام میں، ایک پنڈال میں اکٹھے ہوگی، مالک بارش عطا فرما۔ رب نے کہا موسیٰ اس محفل میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگوں میں ایک گناہگار بیٹھا ہے جس نے احکامات خداوندی کو بس پش ڈال دیا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ جب تک تم یہاں سے اٹھ کے باہر نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی۔ گناہگار بیٹھا ہوا تھا، وہ خود ہی خود میں سمجھ گیا کہ میں گناہگار ہوں۔ بارش نہیں ہوئی، مولا بارش عطا فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر جاتے ہیں۔ موسیٰ جب تک وہ گناہگار بندہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر حکم سنایا اللہ کا، تو وہ جو گناہگار تھا وہ کہنے لگا مالک میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ اب سارے لوگ مجھے پہچانیں گے، جب اٹھ کے یہاں سے باہر جاؤں گا میں تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور پہچان لیں گے اس گناہگار کی بات اللہ کے نبی کر رہے تھے۔ مالک میں اتنا برا ہو گیا، اب میری برائیوں کے چرچے لوگوں تک جائیں گے۔ مالک اگر میں تجھ سے توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول کر لے گا۔ اے مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، جو غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہو گئی، آج صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ مولا مجھے بے آبرو نہ کریں، بے پرد نہ کریں۔ بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک تو نے ابھی کہا تھا کہ گناہگار جب تک نہیں جائے گا، گیا بھی کوئی نہیں اور بارش ہوگی۔ تو کوئی طور پہ موسیٰ کو مولا نے بلایا، کہا موسیٰ جو اتنے زمانوں سے گناہ کر رہا تھا، آج میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے، آج میرے بندے سے صلح ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو میں نے اسے معاف کر دیا۔
میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کی تلاش میں رہتی ہے، اور اللہ نوازنے والا ہے، اور نوازنا اس کی عادت ہے۔ تو آج کا جو درس تھا وہ ہمیں یہ آخری پیغام یہی دیتا ہے کہ بندے تو نے دیکھا خوف خدا سے توبہ تک جو آج ہماری بات ہوئی، تو یہ بات ذہنوں میں رکھو، اس بات کو سمجھو کہ توبہ کامیابی کی کنجی ہے۔ کوئی شخص اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اپنے خدا سے، اپنے مالک سے ہر ویلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کرو۔ شتر بے مہار کی طرح زندگیاں مت گزارو۔ ہر وقت اپنے مالک کی بارگاہ میں ایک مجرم کی طرح، ایک غلام کی طرح حاضر ہو۔ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، مالک تو مجھے معاف فرما۔ اے مالک اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا تو مالک مجھے کون ہے جو سنبھالنے والا ہے؟ اے میرے ہمراز، مجھے جاننے والے، تو جانتا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو عطا کرتا ہے، تو نوازتا ہے، اور نوازنا تیری عادت ہے۔ تو میرے بچوں، میرے پتروں، میرے بیٹوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، اس بات کو سمجھو۔ یہ مت سوچو کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تیرے پہنچنے میں دیری ہے، اس کے نوازنے میں کوئی دیری نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اچھا 2 جنتیں ہیں، یہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں اگر آپ اچھے کام کریں گے تو یہ ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہی آپ کو جنت ملے، یہ زندگی آپ کی جنت بن سکتی ہے۔ آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے یہ آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے، کامیابی بن سکتی ہے۔ جنت کے معنی ہے کامیاب، کامیابی، فتح۔ جنت کے معنی یہ ہیں، اگر آپ کا اس دنیا میں رہ کر آپ کا چال چلن ٹھیک رہا، آپ کے معاملات گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ، اگر آپ افسر ہیں، آپ کے زیر سایہ کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق آپ کے لیے اسی دنیا کو جنت بنا دے گا۔ ہاں یہ جنت قلیل ہے، یہ جنت قلیل ہے۔ جب سانسیں رخصت ہو جائیں گی اور روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی تو یہ جو قلیل جنت ہے اس کا سلسلہ یہیں رک جائے گا۔ لیکن اس قلیل جنت کے بعد طویل جنت بھی ہے، طویل جنت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو جو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو وہ جنت میں ہے، وہ چھوٹی جنت میں ہے، وہ جنت قلیل میں ہیں، اور ان کو کامیابی ملتی ہے۔ میرے پتر، انہیں اچھا اخلاق ملتا ہے، اچھا شعور ملتا ہے، اچھا نظریہ ملتا ہے، پاک سوچ ملتی ہے، ستھرے سنگی ملتے ہیں، ستھرا مستقبل ملتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جنت طویل نصیب ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو ہر ویلے غور کرتے رہا کرو کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو رسم العین بنایا ہے وہ آپ کو کس سمت لے کے جا رہا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے چلتے سانسوں پر بندے کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا بڑا نادان ہے۔ تو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کل کی کلاس میں کہ قبرستان میں ایسے لاکھوں نوجوان پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں،
جو کہتے تھے کہ بوڑھے ہو کر توبہ کریں گے، آج ہی توبہ کرو، آج اور ابھی توبہ کرو۔ توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہو اس کی رحمت کو پکارو، برے کاموں سے بچو، اچھے کاموں کی طرف جاؤ، اپنے دل کو سکون دو، اطمینان دو، قرار دو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قرار دائمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔